لیکن یہ مقصود ہو، بالنیہ ہو کہ ہمیں تبدیل ہونا ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا ہے، عمل کرنا ہے، یہ آئیڈیل ہے، یہ نمونہ ہے۔ اس نیت سے بیٹھو سمجھو تو پھر دراصل آپ کو کیا ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے اس کے اندر کہ دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، دنیا کے اندر ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا گمراہیوں کا۔ اس سے بدتر حالت تھی جو حالت آج دنیا کے اندر ہے۔ شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عزت نام کی کوئی چیز نہیں تھی عورتوں کے لیے، انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی گھر سے نکلتا تھا تو واپس آنے کا اسے اندازہ نہیں ہوتا تھا، اور کئی ایسے تھے جو گھر سے نکلے کبھی واپس نہ آئے۔ غلاموں کو ایسے بیچ دیا جاتا تھا جیسے چیزوں کا لین دین ہوتا ہے، انسانوں کے اندر رحم دلی نام کو نہیں تھی۔ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ انسانیت تڑپ رہی تھی کہ کوئی ہے مسیحا جو کہ ہمیں ان گمراہیوں سے نکال سکے۔ تو ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مہینہ وہی مہینہ ہے جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لیکن یاد رکھیے 12 ربیع الاول کی تاریخ پیدائش میں بڑا اختلاف ہے۔ کسی نے 9 بتایا، کسی نے 3 بتایا، کسی نے 12 بتایا، کسی نے 13 بتایا، کسی نے کیا ہے دوسری تاریخ بتائی۔ اس واسطے پیدائش کی تاریخ متعین نہیں ہے، جو اس بات کی غماز ہے کہ اس تاریخ کو یاد نہیں رکھا گیا، کیونکہ یہ میلاد غیروں کی طرف سے آئی ہے، بدعت ہے۔ اصحاب رسول اللہ میں کوئی میلاد نہیں منایا۔ برتھ ڈے کا تصور ہی اسلامی معاشرت سے ٹکراتا ہے۔ برتھ ڈے کا تصور تو غیر اسلامی ہے، عیسائیوں سے آیا ہے، ہمارے ہاں اس کا تصور نہیں ہے۔ تو اسی واسطے تاریخ پیدائش کی تعیین نہیں ہے، ہاں تاریخ وفات کی تعیین ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو اب منانے والوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آخر تمہیں پیدائش کی خوشی منانا ہے یا آ کر وفات کی خوشی مناتے ہو؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اختلاف نہیں ہے کہ پیر کے دن پیدا ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خصوصیت کے ساتھ یہ روزہ کیوں؟ کہ فرمایا کہ اس واسطے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ تو سنت یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور تم پیر کے دن روزہ رکھا کرو۔ اگر میلاد کی خوشی ہے تو سال میں ایک بار نہیں بلکہ مہینے کے، ہفتے کے، ہر پیر کے دن تم روزہ رکھا کرو۔ تو بتاؤ جتنے منانے والے ہیں کیا وہ روزہ رکھتے ہیں؟ وہ تو رمضان کا بھی نہیں رکھتا، رمضان میں بھی ہیلے بہانے کرتا، انہیں کیا پیر کا دن رکھیں گا؟ ہاں، تو پیر کے دن پیدا ہوئے اتفاق ہے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے اتفاق ہے، اور اسی طرح صبح صادق کا وقت تھا، یہ بھی اتفاق ہے۔ مکے میں پیدا ہوئے، یہ بھی اتفاق ہے۔ حضرت عبداللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ بھی اکثریت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ وہ دن بڑا پیارا دن تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آمینہ کے پاس سے فوری طور پر حضرت عبد المطلب جو دادا تھے، اس بچے کو گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ لے گئے اور وہاں دعائیں کی، اور نام رکھا محمد۔ یہ نام اس سے پہلے کہیں عرب میں رواج نہیں تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سینکڑوں محمد آئے، لیکن بعد میں مشہور ہوا، لیکن اس سے پہلے محمد نام کا مشہور ہونا کہیں ثابت نہیں ہے۔ یہ ایسا یونیک نام تھا جو اس سے پہلے کوئی نہیں رکھا تھا، اور اس کا معنی بھی بڑا یونیک تھا، محمد، تعریف کیا ہوا۔ پہلے سے تم کرو یا نہ کرو، وہ پہلے سے تعریف کیا ہوا ہے۔ ہاں،
اسی لیے کبھی کبھی ابو طالب کہا کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے، یہ حسان بن ثابت کا قول ہے یا شعر ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ عرش والا محمود ہے، فضل العرش محمود وہذا محمد، یہ محمد ہے وہ محمود ہے، دونوں کا مادہ ہم سے نکلا ہے، دونوں کا روٹ ورڈ ہم سے ہے، اللہ محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ بعض روایتیں اس بات کے شاہد ہیں کہ ان 2 ذبیحوں کی طرف اشارہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ذبیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، جن کی نسل سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ان کو اللہ نے منتخب کیا ذبح کے لیے۔ جب ابراہیم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا تو اللہ نے انہیں چھری کے نیچے سے نکالا اور جنت کا دمبا رکھا، کہا کہ یہ ذبح نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی نسل سے محمد الرسول اللہ آنا ہے۔ تو پہلے ذبیح تو وہ ہوئے، پھر دوسرے ذبیح یہ ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود باپ تھے، جو عبد المطلب نے نظر مانی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ان میں سے ایک کو ذبح کروں گا، اور جب اللہ نے 10 بیٹے دے دیے، قرعہ اندازی ہوئی تو عبداللہ کا نام آیا اور وہ ذبح کے لیے آگے بڑھ گئے، لیکن اللہ نے پھر ایک تدبیر سکھائی جس کے ذریعے سے عبداللہ چھوٹ گئے اور شادی ہو گئی، کیونکہ انہی کے بطن سے اللہ کے رسول کو آنا تھا۔ بڑی خوبصورت ترین کہانی ہے، اور حضرت عبداللہ انسانوں میں بڑے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ اللہ کے رسول پوری دنیا کی خوبصورتی ہے نا، تو باپ کیسے خوبصورت نہ ہوں گے؟ ہاں، بہت خوبصورت ترین انسان ہے۔ ماں نے ان کا نام احمد رکھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے میرا نام 5 رکھے ہیں، جن میں ایک محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، ماہی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے۔ یہ 5 نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نام ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ادبیت کے اعتبار سے اتنا ادب ملحوظ رکھا کہ پورے قرآن میں اللہ نے کبھی محمد الرسول اللہ کو یا سے نہیں خطاب کیا، یا محمد کا لفظ نہیں پکارا۔ تم گلی کے نکروں میں، ٹکروں میں، ڈکروں میں، جلسوں میں یا محمد پکارتے اور سمجھتے ہو کہ میلاد کے جلسوں میں اللہ کے رسول آتے ہیں اور ہم ادب کر رہے ہیں۔ بدبختو سنو، یہ ادب نہیں ہے، گستاخی ہے۔ یا محمد پکارنا گستاخی ہے، اور جنہوں نے پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جاہل ہیں۔ سورہ حجرات کے اندر کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے اللہ کے رسول آپ کو جو یا محمد پکارتے ہیں ان میں اکثر لوگ بے عقل، پاگل، جاہل ہیں، نہیں پکارنا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جو قریب رہتے تھے کبھی یا محمد نہیں کہتے تھے، اور اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں پکارا، جہاں بھی کہا وہاں محمد ذکر کیا صرف، اور پورے قرآن میں 4 جگہ ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد۔ فرمایا وما محمد الا رسول سورہ آل عمران میں، اور اسی طرح فرمایا سورہ احزاب کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اسی طرح سورہ فتح کے آخری میں فرمایا محمد الرسول اللہ، اور اسی طرح 4ویں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر ہی ذکر کیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنا چاہیے، بہت بڑا کٹھن لفظ نہیں ہے کہ آپ کے دانت جھڑ جائیں گے یا اگر آپ کی جیب کٹ جائے گی، آپ کی زبان کیا ہے خون برسنے لگے گا، نہیں، بہت معمولی درود ہے۔ اللہ کے لیے جب بھی نام لیا کرو درود بھیجا کرو، یہ حق بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں، یہ 4 جگہ نام آیا ہے، اور کہیں یا محمد کا ذکر۔ ہاں، انبیاء کو پکارا تو یا سے پکارا، کبھی فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم، کہیں فرمایا کہ یا موسیٰ لا تخف، یا موسیٰ، کہیں فرمایا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یا ابراہیم، کہیں فرمایا کہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یا عیسی، کہیں فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، کہ یا زکریا، کہیں فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا یحییٰ، کہیں فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ کئیوں انبیاء کو یا سے پکارا ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ادب و احترام اللہ نے بھی اتنا رکھا کہ یا سے خطاب نہیں کیا۔
آگے چلیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں سب سے پہلے پیدائش کے بعد دودھ پلانے والی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تھی. پھر اس کے بعد دودھ پلانے والی ابو لہب کی لونڈی سویبہ تھی. بعض لوگ اسے سوبیہ پڑھتے ہیں، سوبیہ نہیں ہے، سویبہ ہے. پھر اس کے بعد دودھ پلانے والیوں میں ایک حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں جو زمانے رضاعت کے اندر دودھ پلایا، اور بنو سعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال رہے، اور بڑے ہوئے تو اپنے نسب کے اعتبار سے خود فرمایا کہ میں ان کی اولاد ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو یاد رکھو. ہم تو اپنے باپ کا نام بھی سوچ کے بولتے ہیں. کیا جی تمہارے ابا کا نام؟ ابا کا نام کی مولوی صاحب ٹھہرو، شام کو یاد تھا لیکن اب یاد نہیں ہے، سوچ کو بولتے ہیں. یہ حالت ہو گئی اولاد کی. اور کبھی بھولے سے آپ دادا کا نام پوچھ لینا، وہ تو بولتا کہ میں باپ کو پوچھ کے آتا ہوں، اور دادا کے دادا کا نام تو بولتا میرے باپ کو بھی نہیں معلوم ہے. یہ حالت ہے ہمارے نسب کی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اللہ نے بڑا محفوظ رکھا. بعضوں نے تو اس نسب کو لے جا کے حضرت آدم تک ملایا ہے، لیکن صحیح ترین روایتوں کے اندر نسب نامہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جس میں فرمایا کہ میں عدنان کی اولاد سے ہوں، اور عدنان حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل خلیل الرحمن کے 41ویں بیٹے 40ویں بیٹے تھے. اور فرمایا کہ میں کون ہوں؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معد بن نزار بن عدنان. خود فرمایا کہ میں عدنان کی اولاد سے ہوں.